والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ ہمارا ہفتہ وار دوسرا درس قرآن ہے، اور بحمد اللہ تعالی بلکہ تیسرا درس قرآن، اور بحمد اللہ تعالی پہلے سے زیادہ خوبصورت قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لا ریب بے عیب کتاب ہے. قرآن کریم کی تعلیم ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح زندہ رہنے کے لیے جسم کو روح چاہیے. اگر جسم سے روح نکل جائے تو یہ جسم مردہ کہلاتا ہے. مسلمان کی زندگی سے قرآن نکل جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ قرآن کتاب فرقان ہے. قرآن کے بغیر نہ اللہ کا تعارف ہو سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو سکتا ہے. قرآن ہی ادب محمد سکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہی کی تعلیم سے تعظیم محمد کا پتہ چلتا ہے، تعلیم محمد کا پتہ چلتا ہے. اگر قرآن کریم کی تعلیم کو ہٹا دیا جائے تو انسان کے پلے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی غفلت اختیار کرتا ہے نا اللہ کی کتاب قرآن مقدس سے، رحمان کی اس کتاب قرآن سے جو بھی غفلت اختیار کرتا ہے، رحمان کی کتاب قرآن مقدس سے جو بھی غفلت اختیار کرتا ہے، اس کی تعلیم سے غفلت اختیار کرتا ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے سے غفلت اختیار کرتا ہے،
قرآن کو سمجھنے سمجھانے سے غفلت اختیار کرتا ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا ایشو جو شیطان بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے، قاسم انہوں نے قرآن پاک دے، یہ پڑھے ہوئے ہیں ادھر قرآن، یہ سامنے پڑھے ہوئے ہیں، ادھر دو پڑھے ہوئے ہیں، ادھر پڑھے ہوئے ہیں، اور سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو بندہ قرآن کریم کی تعلیم سے غفلت برتتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، صبح سے دکان پہ ہوتا ہوں، شام کو تھک جاتا ہوں اور پھر گھر کی راہ لیتا ہوں، نماز پوری پڑھتا ہوں 5 وقت، اور اس نماز کو 5 وقت پڑھنے میں وہ اپنی ساری زندگی کی اور آخرت کی کامیابی سمجھتا۔ خدا کی قسم، صرف نماز 5 وقت پڑھنے سے کامیابی نہیں ملنی، یاد رکھیے گا میری بات، صرف نماز پڑھنے سے نہیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پیچھے یہ سن تو رہا ہے لیکن اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس عبارت کا مطلب کیا، الحمد کا مطلب کیا۔ تمام تعریفیں، اور کون سی تعریفیں؟ تعریف تو والد کی بھی ہے، تعریف بیٹے کی بھی ہے، تعریف اچھے کھانے کی بھی ہے، تعریف جو ہے اچھا سونے کی بھی ہے، تعریف اپنی صفائی کرنے کی بھی ہے، تعریف جو ہے اچھی گاڑی کی بھی ہے۔ کون سی تعریف ہے؟ اللہ تو ان تعریفوں سے پاک ہے، اس کے لیے تو یہ تعریف ہی نہیں کہ اللہ بہت اچھا کھاتا ہے، بہت اچھا سوتا ہے، بہت اچھا پہنتا ہے، اللہ کے پاس خوبصورت گاڑی ہے، بہت پیارا چلتا ہے، وہ تو ان تعریفوں سے پاک ہے۔ کون سی تعریفیں؟ الف لام کون سا ہے؟ استغراق کا ہے یا عہد خارجی کا ہے؟ اسے کوئی پتہ نہیں، وہ اسی میں مطمئن ہے، اسی میں خوش ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو اسے کوئی پتہ نہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں کیا پڑھتے ہو اسے کوئی پتہ نہیں۔ وہ آیت الکرسی پڑھ کے ڈر لگ جائے نا تو آیت الکرسی جس طرح کی بھی آتی ہے ٹوٹی پھوٹی، وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہے، لیکن آیت الکرسی جو پڑھ رہا ہے اس میں اللہ کہتے کیا ہیں کوئی پتہ نہیں۔ کہتا جدوں ڈر لگے نا تو 4 کل پڑھ لیا کرو، ان 4 کلوں میں اعلان کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ جن بچوں نے یا جن دوستوں نے میٹرک کیا ہے، آپ میں سے اکثریت نے کیا ہوگا، میٹرک نہیں کیا تو میڈل کیا ہوگا، انگلش کی کتاب سمجھ نہ آئے تو فکر پڑتی ہے کہ نہیں؟ یار چھوٹا بچہ ہے، 3 کلاس میں پڑھتا ہے، 4 کلاس میں پڑھتا ہے، اتنی ٹھنڈ میں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ کل میری ملاقات ہوئی اس سے، وہ کوٹ دڑا سے تھا، کوٹ دڑا سے ہمارا دوست تھا، تو پیچھے چھوٹا بچہ بٹھایا ہوا ہے، 2 کلاس میں ہوگا یا 3 میں ہوگا، تو جا کہاں رہا تھا؟ موٹر سائیکل پہ اسے بٹھا کے فضل پورے، کدھر کدھر ہے فضل پورہ؟ وہ نہر کے پاس، ادھر لے کے جا رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا یہ بچے کو سردی میں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتا جی میں اس کو صبح لے کے آتا ہوں، اس کی ٹیچر ہے وہاں پہ، وہاں چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر پچھلے ٹائم اس کو وہاں سے لے کے گھر لے جاتا ہوں، ٹیوشن پڑھتا ہے۔ کوٹ دڑا وہ نہر جو ہے، اس نہر سے آگے ہٹ کے نیچے اتر کے ایک گاؤں ہے۔ کس کے لیے؟ انگلش کے لیے، سائنس کے لیے، انگلش کے لیے، سائنس، قرآن کے لیے
ٹائم بچے کو قرآن پڑھاؤ، کہتا ٹائم کوئی۔ تو آپ 1 گھنٹہ یار 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال لیا کرو قرآن کے لیے، کہتا دعا کرو کوشش کریں گے۔ دیکھو نا بازاری الفاظ ہے، بازاری، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نا دعا کرو، پتا انہوں بھی میں نہیں آنا۔ کہتا جب اللہ ہدایت دے گا، ہدایت کسے کہتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں پتا۔ ہدایت کہتے ہیں کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں، کانسیپٹ تو کلیئر ہے، تو مسلمان نہیں ہو، کلمہ نہیں پڑھتے ہو، قرآن کی تعلیم ضروری ہے تمہیں نہیں پتا، قرآن سمجھنا قرآن کا حق ہے تمہیں نہیں پتا، اور ہدایت کسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ ہدایت کا معنی کیا ہے۔ دعا کرو، دعا کرو، کوشش کریں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ لفظ انشاءاللہ کو بھی بدنام کیا ہوا، پتا میں نے نہیں جانا۔ خدا را دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا کی قسم اگر قرآن کی تعلیم آج زندگیوں سے نکل گئی، آنے والی ہماری نسلیں قرآن دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گی، دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گی۔ اللہ کہتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن ہے، جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم سے غفلت اختیار کی، ثانوی درجے میں رکھا، فرسٹ پریورٹی پہ انگلش کو، میتھ کو، ریاضی کو، سائنس کو، کیمسٹری، فزکس، بایو کو فرسٹ پریورٹی پہ۔ کاشف کدھر ہے؟ یہاں چون کوئی بولیا تو تینوں سزا ملنی، یہاں دا کل فیصلہ کریں گے تھوڑا انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان چیزوں کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا۔ دوسرے نمبر پہ فرسٹ پریورٹی پہ رکھا ہے دکان، کارخانہ، ملازمت، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا۔ سمجھ آئیے بات کریں، قرآن کو ثانوی درجہ بھی نہیں دیا آپ نے۔ اللہ فرماتا ہے جب قرآن کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی جاتی نا، بندہ بار بار حق کو جٹلا دیتا ہے۔ جٹلانا 2 قسم کا ہے، ایک کافرانہ روش ہے، ان کا طریقہ ہے میں نہیں مانتا، ایک ہے کہ زبان تو کہے میں مانتی ہوں لیکن دل اس کی طرف راغب نہ ہو، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ نہیں جی نہیں قرآن بڑا ضروری ہے، نہیں جی نہیں کی کر دے ہو پہ قرآن ضروری ہے، لیکن اس طرف جانا نہیں، پریکٹیکل اس نہیں کرنا، پریکٹیکل لائف میں اس کو ہم نے بالکل بھی درجہ نہیں دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نقیض لہ شیطانا، مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان، یعنی حوالے کر دیتے ہیں اسے شیطان کے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا یصدونہم عن السبیل، وہ اسے حق کی راہ سے روکتا ہے، یحسبون انہم مہتدون، لیکن وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم ہدایت پہ ہیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہی سہیاں اسی 5 نمازاں پڑھی دیے نے پاجی، اقامت آکھی دیے، اذان آکھی دیے، پنجابی سمجھتے ہو نا، اقامت کہتے ہیں جی ماشاءاللہ، اذان پڑھتے ہیں ہم، نفل پڑھی دینے، صبح 2 رکوع ناظرہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بے شک یہ چیزیں نیکی کا سبب ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ قرآن کا حق نہیں ہے، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، وگرنہ دھڑا دھڑ لوگ مرضیت کو قبول کر رہے ہیں۔ کل یہ باتیں ہو رہی تھیں جی،
حالانکہ سب سے دین پر سب سے سخت دین پر ہم سمجھتے ہیں کہ پختون زیادہ دین پہ سخت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل وہ دوست کارگزاری سنا رہے تھے باجوڑ کی کہ وہاں پورا گاؤں مرزئی ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ دین کی دوری کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ ہمارے گجرات میں ایک صاحب ہیں، وہ خود قرآن کا ترجمہ تفسیر جانتے ہیں، لیکن آگے بچوں کو ڈلیور نہیں کیا، پیٹیوں سیفوں کے کام میں پھنسے رہے۔ ان کے دو بیٹے، ایک حافظ قرآن اور ایک دوسرا، دو بیٹے آج سے 15 سال پہلے جب ہم وہاں پہ پڑھا کرتے تھے تو وہاں وہ دو بیٹے اس وقت 5-5 کروڑ لے کر دونوں مرزئی ہوئے، دونوں جرمنی چلے گئے۔ حافظ قرآن، لیکن حافظ قرآن کو تو نہیں پتا نا قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، وہ تو صرف عربی کی عبارت اس نے یاد کی ہے بس۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے ترجیح نہ دی، آج ہمارے پرائیویٹ اداروں میں زیادہ کثرت سے مرزئی استاد بھرتی ہو رہے ہیں۔ مرزئی استاد یہ ایک مشن ہے، یہ ایک مشن ہے۔ وہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پاک سٹڈی کے مضامین پڑھا رہے ہیں، اردو کے مضامین پڑھا رہے ہیں، اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے۔ بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو چونکہ پتہ کوئی نہیں ہے تو بچوں کو کیا پتہ ہوگا؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر قرآن کی تعلیم، اس کی اہمیت دل دماغ میں نہ آئی تو یاد رکھنا ایک دن آئے گا یہی قرآن کھڑا ہوگا قیامت کے دن، ایک نماز کام نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اپنا حق مانگے گا، جس کے حق میں کھڑا ہو گیا اسے جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کے مخالف کھڑا ہو گیا اسے جہنم جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے، حق ہے قرآن۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ نے بار بار تعارف کروایا، اور لوگوں یہ اس ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو حکمتوں والا ہے، جو بزرگی والا ہے، جس کے پاس قدرت ہے، اختیار ہے۔ جی یہ اس رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن ہمیں نہ اس کتاب کی کوئی پرواہ وقت ہمارے دل میں آئی، نہ جس نے اس کو بھیجا ہے اس کی کوئی اہمیت اور وقت آئی۔ ہم نے یہی کامیابی سمجھی، کاروبار چنگا ٹردا رہے، بچت تگڑی ہوندی رہے، سودا وکدا رہے، ٹھیک ہے، اللہ اللہ تے خیر صلاح، بیماری کوئی نہ ہوئے، بیماری کوئی نہ ہوئے، ویاہ ٹائم نہ ہو جائے، بچے ہو جان، کاروبار چلتا رہے، اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ خدا کی قسم یہ روش، یہ طریقہ، یہ سوچ مشرکین کی تھی۔ آپ قرآن کا مطالعہ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جب پیغمبر دعوت حق دیا کرتے تھے تو مترفوہا، مالدار لوگوں نے کہا ہم ان باتوں کو نہیں مانتے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی تگڑی ہے، مال ہو، اولاد ہو، پیسہ ہو، کاروبار چلتا ہو، اللہ اسے عذاب نہیں دیتے، اللہ اس پہ راضی ہوتے۔ آج ہم نے بھی ان باتوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ میرا مال تگڑا ہے، کام پہ چلتا ہے تو اللہ راضی ہے، حالانکہ یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور اس کے لیے کسی نے کسی بزرگ کو اپنا سفارشی بنا لیا، کسی نے کسی کو اپنا سفارشی بنا لیا، ہر کسی نے سفارشی بنا لیا ہے۔ سفارشی بنا کے
لوگوں کے ساتھ تعارف کروایا جاتا ہے، میں فلانیاں دا مرید ہو گیا، میں فلانیاں دا مرید ہو گیا۔ اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ مشرکین مکہ اس بات پہ راضی ہو چکے تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، پیدا اللہ نے کیا، روزیاں اللہ دیتا ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، لیکن ہم مائی عزا کو، ہم بی بی نات کو، ہم سوا کو، حبل کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ بس ہمارے جو پھنسے ہوئے کام ہیں نا، یہ سفارش کرتے ہیں، ان کاموں کی اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اور اللہ ان کی سفارش سے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں او فلانے بزرگ نے اسی انہاں آگے جا کے التجا کرنے ہاں، وہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے رو کے دعا کرتے ہیں، سفارش کر دیتے ہیں، ہمارے کام بن جاتے ہیں۔ بابا جی کچھ ویکھیو، کچھ کرم کریو، کوئی نگاہ کرم کریو تواڈی میرے، کچھ کریو پیرو، کچھ کریو۔ دیکھو پنجاب دے چسکے، ہاں ہر جگہ پہ ڈبیاں پیاں تردیاں نے، کھوٹی قسمتیں کھری ہو رہی ہیں، ان میں سفارشی بنائے ہوئے ہیں۔ کیا بنائے ہوئے ہیں؟ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، سبحان رب السماوات والارض، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ پاک ہے اللہ، پاک ہے، سارے بولو اللہ پاک ہے، پاک ہے وہ اللہ، رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ ادھر سے آ جاؤ محمد۔ پاک ہے اور زمین و آسمان کا رب، جو عرش کا بھی رب ہے، پاک ہے اما ان باتوں سے یصفون، جو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں، اللہ ہماری گناہگاروں کی نہیں سنتا، ہماری طرف نگاہ رحمت نہیں کرتا۔ یہ پیارے ہیں، یہ اللہ کے بزرگ ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کے سامنے زاری کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے زاریاں کرتے ہیں، یہ پھر اللہ سے ہماری سفارشیں کر کے ہمارے بگڑے ہوئے کام بنا دیتے ہیں۔ سنو آیت نمبر 86 پہ آؤ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا یملک الذین، لا یملک الذین، لا یملک الذین
کیا فرمایا؟ لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ سنو 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 او کائنات والو، او کائنات والو سنو، او مسلمانوں سنو، قیامت تک آنے والوں سنو، او بستیوں میں رہنے والوں، شہروں میں رہنے والوں، او مولویوں، او پیروں، او سیدوں، او قاریوں، او ملازموں، دکانداروں، او میاں کاروباریوں، او زمینداروں، سنو سنو، لا یملک الذین، نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ، کون لوگ؟ یدعون من دونہ الشفاعۃ، او پکارتے ہو جنہیں اللہ کا سفارشی بنا کر، جی ہاں جنہیں اس نیت سے پکارتے ہو کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہم انہیں سفارشی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں لوگ جاتے ہیں قبر پہ بیٹھے ہوئے اس مجاور کو پیسہ نذرانہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی دعا کریو کام بگڑے بن جان، جیاں وہاں مٹی اٹھاتے چومتے ماتھوں پہ لگاتے، وہاں جا کے ڈھیریوں پہ سجدے کرتے، وہاں جہاں پہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں داغے باندھتے ہیں اور زندہ انسانوں کے پاؤں چومتے ہیں، سجدے کرتے نظر آتے ہیں، درختوں کے طواف کرتے نظر آتے ہیں، بنگوڑے جھولوں کے طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ اور میاں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، وہ شرک میں مبتلا ہے، اور ان کے پاس جا جا کے کیا تصور کرتے ہیں؟ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنا نذرانہ انہیں دے آئے ہیں اور اپنی ضرورتیں بھی بتائے ہیں، اب ہماری ضرورتوں کو یہ اللہ کے سامنے پیش کر کے ہمارے کام بنوائیں گے۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں؟ ایسی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے کہ نہیں ایسا؟ سنو، ایک تو آپ نے مطلق اللہ کا انکار دیکھ لیا، اللہ کہتا ہے خبردار میں نے سفارش کا کسی کو اختیار نہیں دیا، اگر دوں گا تو قیامت کے دن الا من شاہدہ، لیکن اس کے لیے بھی کرائیٹیریا ہے بالحق وہم یعلمون، وہاں بھی شفاعت کا سفارش کا حق ملے گا ان لوگوں کو جن کے بارے میں قرآن و سنت میں اصول واضح ہیں۔ وہ حافظ قرآن جس نے قرآن حفظ کیا، پھر قرآن کو سمجھا، پھر اس کے مطابق زندگی گزاری، شرک کی مذمت کرتا رہا، توحید کا علم بلند کرتا رہا، اسے کہا جائے گا 10 گناہگاروں کی اپنے خاندان میں سفارش کر، اللہ ان کے حق میں قبول کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ 10 وہ ہوں جن کے گناہ ہوں لیکن ان میں شرک والا گناہ کوئی نہ ہو، ان گناہوں میں شرک والا گناہ، کیونکہ شرک والا گناہ ہوگا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ قرآن کی نص ہے۔ اللہ ہر قسم کا گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ بولو شرک معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حق ان کو ملے گا جن کے بارے میں اللہ نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے اصول بیان کر دیے۔ ایسا عالم جس نے قرآن و سنت کے علم کو بیائی ہی لوگوں تک پہنچایا اور انہیں سمجھایا، قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی،
اس عالم کے بارے میں آتا ہے اسے 40 لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا تو شفاعت کر، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں تیری سفارش قبول کرے گا۔ تے جڑا آپ ایتھے بھنگڑے پاندا رہا ہے، جڑا صوفی آپ ایتھے دنیا تے کہندا رہا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا، یہ بھی سفارش ہوئے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک تو حوالہ آپ نے دیکھ لیا، اللہ نے سب کا انکار کر دیا، سمجھا گئی بات۔ اب دوسرا حوالہ دیکھیں، سورہ جن نکالیں 29ویں پارے میں، سورہ جن یہ 72ویں سورت ہے، سورہ نوح سے آگے ہے سورہ جن، نکل گئی؟ سورہ جن کی آیت نمبر 21 نکالیں، سورہ جن کی آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21، قل انی لا املک لکم ذرا۔ یہ آیتیں صوفی نہیں سنائے گا آپ کو، حلوہ خور صوفی یہ آیتیں آپ کو نہیں سنائے گا۔ نکال لو نکال لو، نکل گئی ہے۔ حلوہ خور صوفی یہ آیتیں آپ کو نہیں سنائے گا بھائی، اور وہ مولوی صوفی بھی نہیں سنائے گا جو اللہ سے نہیں ڈرتا، انتظامیہ سے ڈرتا ہے، وہ بھی نہیں سنائے گا۔ قل انی لا املک لکم ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکال لیا جی حوالہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ اعلان کروایا اللہ نے اعلان کروایا، کیا اعلان کروایا؟ انی لا املک لکم، اعلان کر میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انی لا املک، او کائنات والو بے شک میں محمد اختیار نہیں رکھتا، لکم تمہارے بارے میں، ذرا ولا رشدا، کسی قسم کے نقصان کا، نہ کسی قسم کی بھلائی کا۔ سمجھائی؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں رکھتا تمہارے متعلق نفع نقصان کا۔ نفع نقصان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بولو کون ہے؟ اللہ۔ میں تو یہی درس دینے آیا ہوں، وگرنہ مشرکین مکہ بھی تو یہی کہتے تھے نفع نقصان کا مالک لات ہے، منات ہے، حبل ہے، سوا ہے۔ میں محمد نے آ کے ان تمام روایات کا رد کیا، ان سارے عقیدوں کو باطل قرار دیا، اور میں نے اعلان کروایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا مالک مختار عالم الغیب مشکل کشا حاجت روا دستگیر، جھولیاں بھرنے والا، اولادیں دینے والا، سفارشیں سننے والا، دعائیں سننے والا،
اللہ کے سوا کھوٹی کھری کرنے والا، روڑ کروڑ کرنے والا، ککھانوں لکھ بڑا والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میں محمد بھی مانگتا ہوں تو کس سے، اور میں یہی درس دینے آیا ہوں کہ تم بھی مانگو کس سے۔ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ آنکھو جا کے اپنے مولویوں صوفیاں نو کہ کرو ہاں مولوی صاحب ترجمہ ذرا، انی لن یجیرنی من اللہ، ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اگر میں اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف چلتا ہوں تو ہرگز بھی مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کی گرفت سے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ہرگز نہیں پاتا میں محمد بھی اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ، میں بھی اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ نہیں، پناہ گاہ نہیں چاہتا، مجھے اللہ کے سوا کوئی میں محمد کو بچانے والا بھی نہیں ہے۔ میرا کار ساز ہے تو اللہ، میری امیدوں کا محور ہے، مرکز ہے تو صرف اللہ ہے۔ یہ تھا عام انسانیت کے لیے رسول اللہ کا اعلان کہ میں تمہارے بارے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ آئیے ذرا سورہ اعراف ہے 7ویں سورت، کون سی سورت ہے؟ 7ویں، اور اس کی آیت ہے 188۔ اس کی آیت کتنی ہے؟ 188۔ نکالو بھائی، پارہ ہے 9واں پارہ، پارہ نمبر 9، سورت نمبر 7، آیت نمبر 188، 188۔ 188 آپ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہی نکل گیا جی۔ آپ تو بہت آگے ہیں، آپ تو 11ویں پارے پہ آگے ہیں، 9واں پارہ، پارہ نمبر 9، سورت نمبر 7، سورت کا نام سورہ اعراف، اور آیت نمبر 188۔ سب سے آسان ہے، سورت کا نمبر دیکھو، سورت کا نمبر 7 ہے اور اس کی آیت نمبر 88 ہے۔ نکل گیا جی۔ ایک 188 آگے 77 ہے، یہ نکل گیا جی۔ دیکھیں یہاں پر بھی اللہ اعلان کروا رہا ہے، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اعلان کر دیجئے میرا محمد کریم۔ کیا ہوا؟ مجھے تو یہ مسئلہ ہوتا ہی، روٹیاں لا لا کے قرآن دی آیتاں نہ نکل دیاں، چھولے پانے سوکھے نا۔ یہ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا،
اعلان کر دیجئے میرا محمد کریم لا املکو نہیں اختیار رکھتا میں محمد لنفسی اپنی ذات کے بارے میں، اپنی ذات کے متعلق نفع ولا ضرہ، کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا۔ وہاں اعلان کیا کہ میں تمہارے بارے میں بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور یہاں سورہ اعراف میں اعلان اللہ نے کروایا، میرا نبی اعلان کر لا ملک لنفسی نفع ولا ضرا، میں محمد اپنے بارے میں بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، پیغام بر ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، نبی الانبیاء ضرور ہوں، میں اللہ کا محبوب پیغمبر ضرور ہوں، میں مقام محمود کا دلہا پیغمبر ضرور ہوں، میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، میں فخر انسانیت ضرور ہوں، لیکن میاں نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ سمجھو کہ نہیں؟ ایتھے پیران دیاں بلیاں نو بھی لوکی سجدے پہ کرتے ہیں، انہاں دیاں کھوتیاں تے کھوتیاں نو بھی لوکی ٹاکیاں تے شاپر دفنا کے تے اتھے بھی لوکی سجدے پہ کرتے ہیں، وہ ہے کہ نہیں؟ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے میرا اللہ۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی مرضی اور امر، میرے ہاتھ سے اللہ کسی کو نفع دلا دے، میرے ہاتھ سے کسی بے ایمان کی گردن کٹوا دے، وہ سارا ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب، قوتیں طاقتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ آگے سنو، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں محمد کو غیب کا علم ہوتا، اگر ہوتا میں محمد کو غیب کا علم، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ضرور حاصل کر لیتا فائدے۔ مجھے پتا ہو کل کیا ہوگا، میں آج اس کا بندوبست کر لوں، اور ہمیں پتا چل جائے کل کیا ہوگا، ہم آج اس کا بندوبست کر لیں۔ اگر میں محمد غیب کا علم جانتا ہوتا لوگوں، میں اپنے لیے فائدے حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا، ہے کہ نہیں؟ اور بارش دا پتہ چل جائے تو ترپالاں مالاں تے پیندیاں نے کہ نہیں؟ دکاندار اپنا سامان اندر کر لیندہ ہے کہ نہیں؟ بارش دا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ ہوتا، علم غیب ہوتا، تو میں محمد اپنے لیے خیر فائدے اکٹھے کر لیتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ لوگوں، کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمینوں آسمانوں والے غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ بولو، میری ڈیوٹی کیا ہے؟
ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر خبردار کرنے والا، جڑا من جائے انہوں خوش خبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو میری بات پہ یقین کر لیں۔ گل سمجھ آئی؟ اگو گل سمجھ آئی جی کوئی نہ؟ آ جاؤ سورہ زخرف کے آخر پہ اللہ فرماتا ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا، وہی کرے گا جسے اللہ حق دے گا، جو مستحق ہوگا، اور وہ سفارش کرنے والا ان کے لیے کرے گا جنہوں نے کبھی بھی شرک نہ کیا ہوا ہو۔ میرا پیغمبر والا ان سألتہم من خلقہم، اگر تم ان سے پوچھو کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مشرکین بھی مانتے ہیں ہمیں کس نے پیدا کیا؟ کس نے؟ یہ بیٹا کس نے دیا؟ اے بیٹی کس نے دی؟ مشرکین بھی مانتے ہیں، قرآن کہتا ہے، لیکن آج کا مسلمان نہ رکھدا ہے پتر دا، آندا ہے پیراں دتا۔ کیا نام رکھتا ہے؟ بولو، پیراں دتا، آخر پیراں دتا۔ حسین نواز، کیا نام رکھتا ہے؟ حسین نواز، حسین نے مجھے یہ نوازا ہے۔ پیر نواز، پیراں نوازے ہے، اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عطاء المصطفیٰ، عطاء المصطفیٰ، یہ بیٹا مصطفیٰ کی عطا ہے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، قسم ہے مجھے نبی کے اس قول کی کہ اس نے کہا اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پیغمبر دکھی ہو کے اللہ سے شکایت کرتا ہے، اللہ میں محمد سچا، اے قرآن سچا، تو رب رحمان سچا، دین اسلام سچا، سچ نو چھڈ کے تے جھوٹ دی طرف پہ جاندا ہے مار کا سارا۔ اللہ 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 فرماتے ہیں فاصفح عنہم، اور میرا پاک پیغمبر حوصلہ کر، حوصلہ کر، اور میرا پاک پیغمبر حوصلہ کر، تو اپنی زبان اطہر تو بدعا نہ پیا دیں۔ اے لوگ اپنے انجام کو یہ پہنچ جائیں گے، میرا پیغمبر وَقُلْ سلام، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دے میرا پیغمبر۔ تیرا کام تھا دعوت دینا، تو نے دے دی، اب کوئی مانے نہ مانے تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، تیرا کام تھا دعوت دینا، تو نے دعوت پہنچا دی۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں بھی معلوم ہو جائے گا، ان قریب انہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ کب؟ ان یأتی احدکم الموت، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ ایک چھوٹا سا حوالہ اور بھی دوں یار، سورہ انفال ہے، 10واں سپارہ ہے، 10واں پارہ۔ آج میں پڑھا رہا تھا بچیوں کو،
اللہ اللہ اللہ. آیت نمبر ہاں جی آیت نمبر 50. آیت نمبر 50 دیکھیں ذرا. آیت نمبر 50. 10واں پارہ سورہ انفال، سورت کا نمبر 8، پارہ 10، آیت کا نمبر 50. سورہ انفال مل گیا؟ ہاں جی. اب دیکھیں یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. اللہ کہتا ہے لو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم. کاش کہ تم دیکھو اس وقت انکار کرنے والوں کو جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا. ٹھیک ہے، مراد کافرین اور آج کے دور کے وہ لوگ مراد جنہوں نے انکار کیا وہ بھی، اور جنہوں نے زبان سے انکار تو نہیں کیا لیکن ان کے دل میں کبھی بھی خیال نہ آیا، بار 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 سننے کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا. انہوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے. جدید دور ہے، قرآن کا علم سیکھنے والے کو مولوی کہتے ہیں، ہم نے مولوی نہیں بنانا. قرآن کا علم سیکھنے والے کو صوفی کہتے ہیں، ہم نے صوفی نہیں بنا. قرآن کا علم سیکھنے والے کو قاری کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، ہم نے نہیں بنانا. ہم نے بنانا ہے ڈاکٹر، ہم بنائیں گے لائر، ہم بنائیں گے سائنٹسٹ، ہم بنائیں گے بزنس مین. یہ عزت کے الفاظ ہیں. مولوی، عالم، حافظ، قاری، یہ الفاظ، یہ عہدے اور یہ منصب یہ حقیر ہیں. لائر ہونا، ڈاکٹر ہونا، بزنس مین ہونا یہ بڑے الفاظ ہیں. ہم نے یہ بنانا ہے، ہم نے حافظ قاری نہیں بنانا. میں نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ ایسا حافظ قاری نہیں بنانے. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے کاش کہ تم اس وقت دیکھو جب میرے فرشتے ان کی روحیں نکالتے. یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ اس وقت ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھوں پہ مار مار کے روح نکالتے. بندے کو تو نہیں پتا ہوتا نا، بندے کو تو نہیں پتا ہوتا ہے. وہ اندر جی آؤ جی کو کول بہ کے سورت یاسین پڑھو، دم کر کے پانی ڈالو اس کے منہ میں، ہے رنگ دیکھیں اس کا نیلا کالا ہو رہا ہے، اس کی انگلیوں کا رنگ نیلا کالا ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئی ہیں، خر خر کی آوازیں نکال رہا ہے، لیکن اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. یہ وہ بدبخت ہے جس نے قرآن کی تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھا. کاش کہ تم دیکھو یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ساتھ فرشتے کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، چکھ مزہ اس بھڑکنے والی آگ کا مزہ چکھ. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ جو آج آئے ہیں